بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 17 ربیع الثانی پیر کے دن غیبی دولت حاصل کرنے کا ایسا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جو ایک ہی دن میں کروڑ پتی بنانے والا عمل ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بنانے والا یہ عمل ہے۔ آج آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن میں بدل جائے گی۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ایک مرتبہ کر لیتا ہے، اس کے عمل کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرض کے ادائیگی کے لیے یہ عمل کرتا ہے، ایک دن کے اندر اندر غیب سے ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز کے دشمنوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظلم سے نجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے۔ جو لوگ قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے گھر کے اندر یا جس جگہ میں موجود ہیں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ یا جن لوگوں کے پاس جاب نہیں، اپنا کاروبار نہیں، یا اگر کاروبار تو ہے لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر آپ اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بس اس عمل کو ایک مرتبہ کر کر دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت اسی دن ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا صرف ایک ہی دن ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے وقت کر لیں، ظہر کے وقت کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، جس وقت جس جگہ آپ کو وقت ملے آپ کر سکتے ہیں۔ سارا دن میں وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا، بڑی ہی فضیلت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، اللہ ایسا فضل بخشتا ہے، اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی قدر یہ مضبوط ترین عمل ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آ رہے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں۔ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس پورے عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے مطابق کر لیا جائے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 ربیع الثانی پیر کے دن جہاں کہیں آپ موجود ہوں، جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجات کی نیت لازمی کر لیں، جو آپ کی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، بینک میں آپ کو رقم چاہیے، آپ کو بینک اکاؤنٹ میں دولت ہی دولت ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جو آپ کے معاملات ہوں، آپ لوگوں کی
ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے ہو تو یہ نیت کر لیں کہ 10 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض اتر جائے، ہم اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، 1 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیجیے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ یہ بالکل آسان سا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارکہ یا رافع ہے۔ یا رافع اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جسے وہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ یا رافع اس کی بلندی کی صفت ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام اور کرم سے نوازنے والی ذات ہے۔ دنیا اور آخرت میں انعام عطا فرمانے والا۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا کہ اللہ رزق کو بڑھا دے گا۔ یہ عمل آج آپ نے رب کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کر لیں تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا رافع پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رافع 1 بار ہو گیا، یا رافع 2 بار ہو گیا، یا رافع 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رافع کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رافع جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا رافع پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ارحم الراحمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ ہے۔ آپ نے آج 17 ربیع الثانی پیر کے دن ان اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پورے دن سے کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارکہ پڑھنے سے میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ کے مبارک نام پڑھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا ارحم الراحمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ 17 ربیع الثانی پیر کے دن کا شرعی اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔